أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان محترم، دوستو، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ محفل بڑا مبارک محفل ہے، تکمیل قرآن کا محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ وہ حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے بشاشت کے ساتھ الحمدللہ آخر تک مکمل پورا قرآن تراویح کی نماز میں سنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ چار چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ چار چیزیں ہیں۔ ایک پانی، اور ایک آسمان، ایک کعبۃ اللہ، اور ایک قرآن۔ یہ چار چیزیں ہیں، ان سے کبھی انسان کو بیزار نہیں ہوتا، کبھی بیزار نہیں ہوتا۔ آسمان سے کبھی کسی کو بیزار ہوا؟ جب بھی دیکھیں تو اللہ کی قدرت جو ہے ہمیں کیا بھائی سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ اللہ نے کتنا خوبصورت آسمان بنایا۔ اور پانی آپ کو شدت کی پیاس لگی ہو، آپ دنیا بھر کی شربتیں پی لیں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آپ کی پیاس اگر بجھائے گی تو کیا؟ پانی۔ تو یہ آسمان اور پانی سے تو ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن دو چیزیں ہیں۔ دو چیز کیا ہے؟ ایک ہے کعبۃ اللہ اور ایک ہے قرآن۔ ایک ہے کعبۃ اللہ اور ایک ہے قرآن۔ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اللہ سے عشق ہو، تو انسان ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہے، ایک مرتبہ عمرے کے لیے جاتا ہے، تو بار بار تمنا کرتا ہے، بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، کلام مقدس جن کو اس کا مزہ لگ جائے تو بار بار پڑھتے ہیں، ہے نہیں؟ کبھی اکتاتا نہیں، کبھی اکتاتا نہیں، دل کبھی اکتاتا نہیں، بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، سننے کو دل کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ قرآن نماز میں پڑھو وہی مزہ، قرآن بیٹھ کر تلاوت کرو وہی مزہ، قرآن تراویح کی نماز میں پڑھو وہی مزہ، قرآن فرائض کی نماز میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو محفل میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو تنہائی میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو محفل میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو مدارس میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو مساجد میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو خانقاہ میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو میدان جنگ میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو تہجد میں پڑھو وہی مزہ، قرآن کو تنہائی میں پڑھو وہی مزہ۔ قرآن کو پڑھنے میں بھی مزہ ہے اور سننے بھی مزہ ہے۔
لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں دوست بزرگوں کہ قرآن کو صرف سننے میں ہی مزہ نہیں ہے، سنانے میں ہی مزہ نہیں ہے، بلکہ دوست بزرگوں اللہ نے فرمایا کہ جو میرا بندہ قرآن کو پڑھے گا ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں دوں گا، ایک حرف پر 10 نیکی، اور اللہ جو ہے 10 گنا معاف فرمائیں گے اور 10 درجے بلند فرمائیں گے، صرف پڑھنے پر نہیں سننے پر بھی۔ لیکن ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، الف لام میم، الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن جن کے دل میں ترک ہو، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جسے اللہ سے محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ تو بہت بڑے عالم دین نے لکھا ہے اللہ اکبر، کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بعد میں پہلے کیا ہے الف لام میم، الف لام میم، اس کو سمجھیں، الف سے اللہ، الف سے اللہ، اور لام سے جبرائیل، لام سے جبرائیل، میم سے محمد الرسول اللہ۔ آگے کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی ایمان کی کمزوری ہے۔ الف سے اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، لام سے جبرائیل، جبرائیل کہہ رہا ہے میں لا رہا ہوں، اور میم سے محمد الرسول اللہ، ہم سب کے نبی اللہ کے حبیب کہہ رہا ہے کہ میرے سینے پہ یہ قرآن اترا ہے، میرے سینے پہ یہ قرآن اترا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور لانے والا جبرائیل ہے، جسے امین کہا گیا، اور جس پر اتارا گیا وہ آمنہ کے نال سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب کے نبی ہیں، ہم سب کے آقا ہیں۔ تو شک کرنے والے پر، شک کرنے والوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام مجید میں، کہ اس کلام مقدس میں ایک حرف پر بھی اگر تمہیں شک ہے، اگر ایک حرف پر بھی، ایک آیت پر بھی تمہیں شک ہے، تو پہلے شک کرو الف پر، پہلے شک کرو لام پر، پہلے شک کرو میم پر۔ ارے الف پر اگر الف سے اللہ کی ذات ہے، الف پر شک کرو گے تو تم دہریہ بن جاؤ گے، تم اللہ کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر میم پر شک کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، اگر لام پر شک کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، اگر میم پر شک کرو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا میرے دوست بزرگوں کہ جو اس پر شک کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے اور جبرائیل امین کا بھی انکار کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اسی سرزمین ہندوستان میں ایک شخص آیا جن کا نام کیا تھا، وسیم رضوی۔ قرآن پر انگلی اٹھایا، شک ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، نکالنا چاہیے، لیکن اللہ بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اللہ کسی کا محتاج ہے، قرآن کسی کا محتاج ہے، دین کسی کا محتاج ہے، اسلام کسی کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اسلام کے محتاج ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کسی کی ذات کی محتاج نہیں۔ ارے وسیم رضوی وہ آیا تھا قرآن مقدس سے آیات کو نکالنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے نکال کر باہر کر دیا۔
تو یہ ہے کتنا پیارا کلام ہے نہیں دوستو؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بہت مشکل ہے نا؟ مشکل ہے؟ بولیے مشکل ہے؟ آسان ہے، بہت آسان ہے دوستو، بہت آسان ہے۔ میں آپ کو صحابہ کرام کا واقعہ اور تبع تابعین کا واقعہ سناؤ تو کافی وقت چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ کون؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، پہلے بھی سنایا ہوں، لیکن آج جو ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بالکل عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اورنگزیب کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، اورنگزیب کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اپنے والد محترم شاہجہاں کے پاس آئے، کہنے لگے ابا حضور میرا بیٹا آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جو ہے زیادہ خوش نہیں ہوئے۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے وقت کے بادشاہ کہ ابا حضور کیا آپ کو خوشی نہیں ہے؟ کہا کہ بیٹا خوشی تو ہے، لیکن خوشی تو تمہارے لیے ہے، خوشی کا مقام تو تمہارے لیے ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں تاج پہنایا جائے گا۔ ہاں تمہیں تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کیا بھائی 14ویں رات سے زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کچھ ہی دن انہوں نے محنت کی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اپنے والد محترم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے ابا حضور اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ تو آسان یا مشکل ہے بتائیں؟ وقت کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، وہ حافظ قرآن ہو گئے اتنی مصروفیات کے باوجود۔ تو ہم چاہیں تو انشاءاللہ اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں جس سے ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ہمارا کیسا ہوتا ہے؟ کیا بھائی انشاءاللہ ہمارا کیسا ہوتا ہے؟ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کیا بھائی سنا دوں؟ سنا دوں؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہمارا انشاءاللہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت سارے حضرات کو میں نے کہا کہ آپ نے تو جمعے کی نماز میں جو ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، کہ فلاں مسجد میں پڑھ رہے ہیں، فلاں مسجد میں۔ کہا حضرت سب کے ساتھ میں بھی کہہ دیا تھا، وہ تو بس کہہ دیا تھا ہے نا۔ ہاں تو جو ہے واقعہ یوں ہے کہ ایک گھر میں شادی ہوئی، ایک گھر میں شادی ہوئی، اور جو ہے رسم و رواج کے مطابق داماد جو ہے الحمدللہ کچھ دن گزارتے ہیں سسرال میں، لیکن ایک داماد جو ہے بڑا خوش نصیب تھا، ایک داماد بڑا خوش نصیب تھا۔ وہ کیا کیا؟ جمعے گزرتے گئے لیکن سسرال کا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بھائی؟ ہاں اب یہ سسر صاحب جو ہے بڑا پریشان ہے نا، سسر صاحب بڑا پریشان کہ بھائی یہ کیا بات ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ہمارے داماد جو ہے خود بخود وہ چلا جائے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے یہ بازار سے آئے اور بیوی کو جو ہے مارنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ بیوی کو مارنے لگے۔ ہاں مارنا تو بس ایسے دکھاوا تھا ہے نہیں دوستو بزرگوں، جہاں جلال میں مارنے لگے۔ اب داماد صاحب کہنے لگے شاید میرے وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لہذا آپ نہ ماریں، لہذا آپ نہ ماریں، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلے گئے، نکل کے چلے گئے ہے نہیں دوستو بزرگوں۔ اب پھر جو ہے داماد تو چلے گئے، اب سسر صاحب جو ہے اپنی بیوی سے کیا کہنے لگے، ہاں کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، ایسے ہی مار رہا تھا ہے نہیں۔ کیا بھائی اب ان کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے داماد صاحب پھر آ گئے، داماد بھی آ گئے۔ تو بولے بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی کچھ چلا گیا تھا، واپس آ گیا۔ تو ہمارا انشاءاللہ ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، تو ہمیں کیا ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم کامیاب ہو۔ اللہ نے کامیابی کے لیے ایمان کی دولت دی ہے، تو کچھ کرے تو صحیح۔ کیا بھائی؟ ہاں صرف دعا پر اکتفا کر لیں کہ بس دعا کر دو حضرت کاروبار چل جائے، تو دعا پر جو ہے اکتفا ہو جائے تو پھر کاروبار میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے نا دوستو بزرگوں۔ جس طریقے سے پہلے دعا اس کے بعد کاروبار، تو اسی طریقے سے دعا کے ساتھ عمل کے میدان میں بھی اترنا پڑے گا، اتریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو بزرگوں یہ کلام مقدس ہے، کیا؟
ہاں اتنا تو ہم ضرور سیکھیں جس سے ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائے، ہماری نمازیں صحیح ہو جائے. ہاں ہم نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے روئے گڑ گڑائے، ان کی مغفرت کے لیے روئے گڑ گڑائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. ہماری نماز ایسی ہو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہمارے ہاتھ اٹھانے کو اللہ قبول فرما لے، ہمارے گھر کے مسائل حل ہو جائے، ہمارے روزی کے مسائل حل ہو جائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے، ہمارے بیماروں کو صحت مل جائے. آج جیسی ہماری نماز ویسے یہ حال ہے دوستو بزرگوں. تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کلام مقدس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو دیا ہے اور آخری امت کو دیا ہے. آخری نبی کی آخری کتاب قرآن مجید ہے اور آخری امت یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ایک واقعہ اور کلام مقدس کے متعلق سن لیں. دلی کے سرزمین میں ایک پادری آیا. پادری مطلب عیسائی کا بڑا گرو دلی میں آیا اور دلی میں جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ کوئی ہے مسلمان کا عالم جو مجھ سے مقابلہ کرے. مقابلہ کیا کرنا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی آئے جو میرے سوالوں کا جواب دے، میرا مقابلہ کرے. دلی کے گلیوں میں ایک شور ہنگامہ کہ عیسائی کا ایک پادری جو ہے چیلنج کر رہا ہے اور شور مچا رکھا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی. اللہ اکبر. جا کر کہا کہ حضرت یہ بات ہے، دلی کی گلیوں میں شور برپا ہے. وہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ہے مسلمان کا عالم جو قرآن لے کر آئے، کلام اللہ لے کر آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. تو حضرت کے شاگردوں نے جب کہا تو حضرت اٹھے اور بغیر قرآن کے چلے. ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت قرآن تو لے لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا. بہرحال گئے اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ کیا بات ہے، کیا چیلنج کرتا ہے؟ تو اس نے چیلنج کیا کہ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آگ جلائی جائے، آگ دہکائی جائے اور میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ انجیل ہے، یہ بائبل ہے، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالوں گا اور تم بھی جو اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو. جس کی کتاب جل جائے تو سمجھ لو کہ اس کا عقیدہ جھوٹا ہے، اس کا دین جھوٹا ہے، اس کا مسلک جھوٹا ہے، اور جو کتاب بچ جائے تو سمجھ لو کہ وہ حق پر ہے. جب اس نے چیلنج کر دیا تو حضرت نے بھی چیلنج کیا کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، تو جس دین کو مانتا ہے اگر وہ دین سچا ہے تو میرا بھی چیلنج سن لے. تیرا جو بائبل تیری کتاب ہے اسے اپنے ایک طرف رکھ اور میں بھی اپنے کلام مقدس کو ایک طرف رکھتا ہوں. اب میرا بھی چیلنج سن لے. یہ چیلنج شاہ ولی اللہ کا ایک فرزند ہے. شاہ ولی اللہ جو بڑے محدث تھے. یہ چیلنج علماء حق کے ایک عالم کا چیلنج ہے. یہ چیلنج علماء اہل سنت کے ایک عالم کا چیلنج ہے. یہ چیلنج ایک عاشق رسول کا چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے؟ کہ یہاں قرآن کی ضرورت نہیں، یہاں کتاب کی ضرورت نہیں. آگ کو دہکائی جائے، آگ جلائی جائے. جب آگ بھڑک اٹھے، جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو اے بائبل کو ماننے والا، میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، تو بائبل پر ایمان رکھتا ہے. میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے. آگ میں تو بھی کود جا، میں بھی کود جاتا ہوں. پتہ چل جائے گا کہ آگ کس کو جلاتی ہے. آگ جو ہے عیسائی کے بڑے عالم کو جلاتی ہے یا نبی کے عاشق کو جلاتی ہے. ارے جو آگ میں جل جائے تو پتہ چلے گا کہ اس کا دین جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. اور جسے آگ نہ جلائے تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں اس کا دین سچا ہے. جب حضرت نے چیلنج کیا تو وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا. کیا بھائی؟
بھاگنے پر مجبور ہو گیا، خاموش ہو گیا. اب بھاگ رہا ہے، بھاگنے کے لیے راستہ دیکھ رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، اب تک تو بڑا چیلنج کر رہا تھا، اب تک تو بڑا شور برپا کر رکھا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے کتاب میں جو ہے مسالہ لگا دیا تھا. کیا لگا تھا؟ ہاں، مسالہ مطلب کہ کتاب نہ جلے. ایسا مسالہ لگا لیا تھا کہ اگر یہ کتاب آگ میں رکھی جائے تو کتاب نہ جلے. اب میں کتاب کا مسئلہ تھا ہے نہیں، اب یہاں تو مسئلہ جو ہے میرا آ گیا ہے، تو میں اگر کودوں تو جل جاؤں گا، ہے نہیں دوستو بزرگوں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ابھی جو ہے وسیم رضوی کے مقابلے ایک مفتی صاحب نے چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ ہاں کہ آگ جلاؤ، تم بھی آؤ میں بھی آ جاؤں. لیکن آج کے زمانے کا میں چیلنج آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ مجھے چڑھا دے، لیکن میں دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں تمام کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا مذہب والا آئے، کوئی ایسا مذہب والا آئے کہ جو ہمارے مذہب کی کتاب کا مقابلہ کرے. کون ہے؟ کون آئے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے؟ دوستو بزرگوں، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور میرا کھلا چیلنج ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنی کتاب کو پیدل دے کے سنا دے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آج ہمارے ہندوستان میں کتنے ہزاروں مدارس ہیں کہ جس میں لاکھوں اور بلکہ کتنے لاکھ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. کتنے معصوم بچے جو ہے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں تو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ جو قرآن کے دشمن ہیں، جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، جو قرآن میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو قرآن سے آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی کتابوں کو لاؤ اور ایک میدان سجایا جائے، اس میں آگ جلائی جائے، آگ کو بھڑکائی جائے، اور جتنے بھی مذہب کے کتابیں ہیں تمام کو لایا جائے. رامائن کو لایا جائے، گیتا کو لایا جائے، بائبل کو لایا جائے، ساری کتابوں کو جمع کیا جائے، اور کلام مقدس کے جتنے نسخے ہیں تمام کو جمع کیا جائے، سب کے سب کو آگ میں جلا دیا جائے. نعوذ باللہ قرآن کو بھی آگ میں جلا دیا جائے، اور ہر مذہب کے ایک ماننے والے ایک ایک کر کے اپنی کتابوں کو آواز دے. رامائن نہیں آئے گی، گیتا نہیں آئے گی، لیکن ایک آواز آئے گی، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے آؤ. کلام کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک آیت کو سنا دو. ارے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اربوں خربوں جو ہے قرآن کو اپنے سینے سے نکال کر محفوظ کر دیں. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو بزرگوں، اصل کیا ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے قرآن کو جو ہے سیکھیں گے. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک پورا وقت ہے آپ کے پاس. آپ کوشش کریں، آپ جس طریقے سے پڑھنا چاہے، کوشش کے باوجود نہیں ہوا تو یہ عذر ہے، لیکن آپ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ سیکھیں، کوشش کریں دوستو، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.